الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو اور حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی. سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں کیا پیغام دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم اور نرم دل بنایا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اور اگر آپ سخت دل ہوتے، غصے والے ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو تمہارے ارد گرد صحابہ کرام ہیں جو تم سے ہمیشہ چمٹے رہتے ہیں، یہ منتشر ہو جاتے، یہ ساتھ میں نہ رہتے. اب اللہ آگے حکم دے رہے ہیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کی ذات اور اس کے فضل و کرم سے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، اس لیے آپ انہیں معاف کرتے رہیے. فاعف عنہم، اور واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے صحابہ کرام کے لیے. وشاورہم فی الامر، اور جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے، فیصلہ کرنے میں کچھ دشواری پیش آ جائے، تو اس موقع پر آپ ان لوگوں سے مشورہ بھی کر لیا کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور پھر جب آپ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، کوئی بھی کام ہے جس کے کرنے کا بالکل پکا ارادہ بنا لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب اللہ پر بھروسہ کر لیجیے. ان اللہ یحب المتوکلین،
کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ وہ ذات ہے جو آپ کی مدد کرنے کا ارادہ بنا لے، وہ ذات جو آپ کی مدد کرنے لگے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ جس بندے کا معین اور مددگار بن جائے، اللہ جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پھر اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ بے سر و سہارا کسی کو چھوڑ دے، کسی کو اللہ تعالی بے سر و سامان چھوڑ دے، سہارا نہ بنے اللہ اس کا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے مومن یہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے جو قرآن کریم کی آیات پڑھی اس کا آپ کے سامنے میں نے مطلب اور مقصد بیان کیا۔ آگے جو میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ اس طرح کرو جیسا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، جتنا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، جتنا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، جتنا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم بھروسہ اس طرح کرو جتنا اس کا حق ہے تو لَرَزَقَهُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی اس طرح پہنچائے جیسے اس اللہ تعالیٰ روزی پرندوں کو پہنچاتے ہیں۔ پرندوں کو روزی اللہ کس طرح پہنچاتے ہیں؟ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ ہو کر آتے ہیں۔ ان کے گھونسلوں میں آپ دیکھیں کسی روزی اور رزق کے رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ ان کے گھونسلے میں آپ کو فریزر نہیں ملے گا، کوئی کپاٹ نہیں ملے گا، کوئی چیز نہیں ملے گی کہ جہاں وہ اپنی روزی کو بیلنس کر کے رکھیں۔ بس ان کا اللہ کی ذات پہ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کہ وہ صبح اٹھ کر نکل جاتے ہیں گھونسلوں سے اور شام کو پیٹ بھر کر آسودہ ہو کر واپس اپنے گھر میں چلے آتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں جیسی روزی عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ان آیات میں اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں ہر کام کے اندر، ہر اہم امور کے اندر، ہر مشکلات کے موقع پہ، ہر مصیبت کے موقع پہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ پر اعتماد اس طرح ہو کہ ان سب مشکلوں کو آسان کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے ساتھ مشکلات ہیں، میں کتنے ہی حالات میں ہوں، لیکن ان حالات سے نکلنے کی بھی طاقت، نکالنے کی بھی طاقت اللہ رب العالمین کے اندر ہے۔ یہ اس قسم کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور خود اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے بھروسہ اللہ پر کریں۔ اور پھر مومن، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا. ان اللہ یحب المتوکلین. لیکن بتائیں آج ہمارے مسلمانوں کی، ان کے ایمان کی، ان کے اعتماد کی، ان کے یقین کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج ہم جب مشکلات میں گھر جاتے ہیں، پریشانیاں، آلام و مصائب جب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو سب سے پہلی کمزوری ہمارے اندر وہ یہ آتی ہے کہ اللہ کی ذات سے اعتماد ختم ہونے لگتا ہے. سب سے پہلی کمزوری یہ آتی ہے. دوسری کمزوری یہ کہ بجائے اس کے کہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا جائے، ہم سارا اعتماد، سارا بھروسہ، سارا یقین اسباب اور دنیا کی مادی چیزوں پہ کر بیٹھتے. یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے. حالانکہ اول مرحلے میں سب سے پہلے نمبر پر کوئی بھی مشکلات کا موقع ہو، حالات کیسے بھی ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. ہم بھروسہ جب آخر میں کرتے ہیں، جب دنیا سے تھک ہار کر بیٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی اب اللہ کے حوالے. ہونا کیا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کے حوالے، سب سے پہلا اعتماد اللہ پر، سب سے پہلا یقین اللہ کی ذات پر کہ دنیا اور دنیا کی یہ ساری چیزیں یہ مجھے مشکلات سے نہیں نکال سکتی، اللہ ہی ہے جو ہمیں نکال سکتا ہے. لیکن آج ہماری سب سے بڑی کمزوری دنیا اور دنیا کی مادی چیزیں، انہوں نے ہمارے عقل کو اتنا گھیر لیا ہے کہ ہم اسباب ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں. پیسہ ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ ہم بڑے سے بڑے دواخانے میں لے جائیں گے، ہم بڑے سے بڑا ٹریٹمنٹ کرائیں گے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی جو اپائنٹمنٹ لیں گے اور اس کے ذریعے سے اس کا علاج کرائیں گے. ان چیزوں میں ہمارا دماغ چلتا. ارے اللہ کے بندو، ایمان والو، ہمارا ایمان یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اور دنیا کی مادی چیزیں ظاہراً کتنا بھی ہم کر لیں، شفا بخشنے والا اللہ ہی ہے، مرض سے شفا یابی دینے والا اللہ ہی ہے. جب تک اللہ نہ چاہے گا کوئی تمہیں شفا یاب نہیں کر سکتا. مانا کہ ہمارے پاس ڈھیروں ساری دولت ہے، کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ دولتیں ہمیں نفع دے دیں گی، یہ دولتیں ہمیں فائدہ پہنچا دیں گی. بھروسہ اللہ پر کرنا اور پھر یہ کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی مشیت ہوئی، اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو یہ دنیا اور دنیا کی دولت ہمیں فائدہ پہنچائے گی. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو شداد نے جنت بنوایا لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکا. نمرود نے بہت بادشاہت کی، بہت بڑا امیر و رئیس دولت مند بادشاہ گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اوقات یہ بتائی کہ تیرے پاس ڈھیروں ساری دولت ہے، اس کا کوئی فائدہ تجھے نہیں ہوگا. ایک مچھر اللہ نے اس کے ناک میں گھسا دیا، وہ اس کے بھیجے تک چلا گیا. اللہ نے اس مچھر کو بھی موت نہیں دی، وہ اس کے بھیجے کو پریشان کرتا اور وہ لوگوں سے کہتا کہ میرے سر پہ جوتے مارو. جب جوتے مارتے تو اس کو آرام ملتا. کیوں آرام ملتا؟ کہ وہ مچھر جب جوتے پڑتے تو رک جاتا، اور جیسے ہی لوگ رکتے مارنا تو وہ پھر اور شروع کر دیتا اپنی آواز. تو یہ اللہ کی ذات ہے. اس بنیاد پر اول مرحلے میں اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے. ایمان والوں کی آج دنیا سماج میں سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم ہر موقع پر اگر کسی کو بھولتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو بھولتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آپ دیکھ لو. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا، آگ جلائی گئی، بہت آگ کو دہکایا گیا. اس آگ کے جلانے میں پورے گاؤں کے لوگوں نے ایندھن کا ڈونیٹ کیا، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے لکڑیاں اکٹھی کروائیں، بہت لمبا لاؤ جلوایا گیا. اتنا آگ بھڑک اٹھی کہ اس میں ڈالنے قریب جانے کے لیے ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے. اب یہ ایسا موقع ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے،
آگ میں مجھے تھوڑی دیر میں ڈالا جائے گا، میں جل جاؤں گا، ساری چیزیں ہیں میرے سامنے، یہ بہت مشکل حالات ہیں، مجھے سامنے آگ جلائی گئی ہے اور اسی میں مجھے ابھی ڈالا جانا ہے اور سب مل کر مجھے ڈالنے والے ہیں، اور اس وقت یہ مشکل حالات میں مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ تو یہ سیکھنا ہے تو پیغمبروں سے سیکھیے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس آزمائش کے لیے اللہ فرشتے بھیجتے ہیں، ایک جبرائیل امین اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر پوچھتے ہیں، ہمیں آپ کو ہم سے کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ تھوڑی دیر میں مجھے آگ میں جل جانا ہے، موت سامنے ہے، اور اس وقت اگر کوئی مدد کے لیے آ جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ کون ایسا بندہ جو کہے گا کہ نہیں مجھے آپ کے ہیلپ کی ضرورت نہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا یا آپ خود آئے؟ کہا نہیں، ہم خود آئے ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی کچھ اگر مدد کی ضرورت پڑے اور اگر آپ چاہیں مجھ سے مدد حاصل کرنا تو ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ایمان دیکھیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ دیکھیے، اعتماد دیکھیے، یقین دیکھیے، یہ واقعے سے یہ مجھے بتانا مقصود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ نے مجھے اس حالت میں ڈالا ہے، اور میرے اللہ کو میرے پورے حالات سے واقفیت ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، کیونکہ جس اللہ کے لیے مجھے اس آگ میں ڈالے جانا ہے وہی اللہ اگر چاہے گا تو بچا دے گا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو اس کی مرضی میں میری مرضی ہے۔ اگر اس کی مرضی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں آگ میں جلنا اپنے آپ کے لیے پسند کروں گا، مجھے کوئی ہیلپ اور مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ ایمان ہے اللہ کی ذات پر، یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بچاتے کہ نہیں بچاتے؟ اگر دنیا کی مادی چیزوں پہ بھروسہ کیا جائے، اللہ پر بھروسہ نہ کیا جائے تو ایمان کمزور ہو گیا، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کیا جائے، دنیا کی اسباب کو استعمال کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، لیکن تو جب تک میں چاہوں گا جبھی تک جلا سکتی ہے، تیرے جلنے کی تاثیر کو میں ختم کر دوں تو تیرے اندر جلانے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ہرگز ہرگز ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایک بال کا رواں بھی نہیں جلنا چاہیے۔ چنانچہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار بن گئی، پھولوں کا سیج اور بستر بن گئی، ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ میں آرام سے بیٹھے۔ یہ اللہ کی ذات۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، فرعون کے دربار میں سارے جادوگر جمع، پورے محل کے اندر سانپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، مقابلہ ہے جادوگروں سے۔ اب بھروسہ اسباب پہ کرنا چاہیے یا اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے؟ اللہ نے کہا ہے موسیٰ الق عصاک، اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو۔ اب ظاہر میں عقل تو یہ کہتی ہے کہ لاٹھی ہاتھ میں ہے، کم سے کم بچے ہوئے ہو، اس لاٹھی سے سانپوں کو مار مار کے ختم کرو، لیکن اللہ اپنے نبیوں کا ایمان اس طرح نہیں بناتا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اللہ پر بھروسہ، پھر دنیا کی چیزوں پر بھروسہ۔ لاٹھی پہ بھروسہ نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا القی عصاک، موسیٰ یہ لاٹھی زمین پر ڈال دو، موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، بھروسہ کیا اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کو ایک اژدہا ایسا بنا دیا کہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ۔ حضرت ابو اعلیٰ خضرمی صحابی رسول ہیں، صحابہ کرام کا لشکر لے کر ایک جگہ لڑنے کے لیے جا رہے، کافی دور کا سفر ہے، راستے میں پانی کہیں سے دستیاب نہیں ہوا، خود مجاہدین کو، لڑنے والوں کو، صحابہ کرام کو پیاس لگی ہوئی ہے،
ان کے ساتھ جو جانور ہیں وہ بھی پیاس میں تڑپ رہے ہیں، بظاہر پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابو اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ اعتماد اللہ پر۔ پانی نظر نہیں آ رہا، کہیں نہیں ہے پانی، نام و نشان نہیں ہے، لیکن ایمان اتنا ہے، یقین اتنا ہے، بھروسہ اتنا اللہ پر کہ اللہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا، پیاسا نہیں مارے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یہ 4 جملے کہہ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم، اے جاننے والی ذات تجھے سب پتہ ہے، ہم بھوکے ہیں، ہمارے جانور پیاسے ہیں۔ اے بردبار ذات، اے بلند شان والی ذات اور سب سے عظیم مقام پانے والی ذات، ہمیں ان چیزوں کی حاجت ضرورت ہے۔ یہ دعا مانگ کر قافلے کو حکم دیتے ہیں کہ چلو آگے چلو، دعا تو مانگ لی گئی اللہ سے، اب اعتماد اتنا، بھروسہ اتنا اللہ پر کہ اب کہہ تو دے دیا گیا اپنی حاجتوں کو اللہ کی، اللہ ضرور ہمارے لیے انتظام کرے گا۔ تھوڑی دور قافلہ آگے بڑھا، سامنے انہیں ایک چشمہ نظر آیا پانی کا، چشمے پانی پتھروں سے پھوٹ رہے تھے، خوب سیراب ہوئے، سیراب ہو کر اپنے جانوروں کو سیراب کیا، خوب پانی پلایا، لشکر مقابلے کے لیے آگے نکل گیا۔ جب کافی دور چلے گئے، ایک مجاہد کو یاد آیا کہ میرا سامان تو وہیں چھوٹ گیا۔ ابو اعلیٰ حضرمی دوڑا ہے اس کو کہ جاؤ سامان لے کر آؤ۔ یہ شخص واپس آیا، سامان تو اس کا مل گیا، لیکن وہ چشمے کو تلاش کر رہا ہے پانی کو، تو دور دور تک وہ پانی کا چشمہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پتا چلا کہ یہ وہاں پہلے سے پانی کا چشمہ نہیں تھا۔ ان اللہ کے بندوں کا، ان اصحاب کرام کا، ان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اللہ کی ذات پہ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کہ جب ہم اللہ سے اپنی حاجت مانگیں گے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ محقق ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں یہ لکھا واقعہ کہ انہی صحابی رسول ابو اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک دشمن سے لڑنے کے لیے انہیں بھیج دیا گیا، راستے میں سمندر حائل ہو گیا، سمندر پار دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اب کیسے لڑیں؟ وہی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ یہ ان کی مشہور دعا ہے، تاریخ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں لکھا۔ یہ دعا مانگی اور اپنے لاؤ لشکر سے کہا کہ چلو سمندر پہ اترو۔ کتنا اعتماد، کتنا یقین، کتنا بھروسہ! کوئی اپنی جان اس طرح سمندر میں کود کر گنوا سکتا ہے؟ لیکن اعتماد تو دیکھو اللہ کی ذات پہ کہ اللہ، جس اللہ کو ہم نے پکارا ہے وہ ہمیں ڈبائے گا نہیں۔ اللہ، اتنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ لکھا ہے کتاب میں، میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس واقعے کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ صحابی رسول نے اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا اور دریا سمندر پار کر گئے، دشمن کا مقابلہ بھی کیا، جیتا بھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سمندر میں گھوڑے تو کیا، گھوڑوں کے کھر بھی پانی سے نہیں بھیگے۔ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ پر اعتماد جب بندے کا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج ہمارا اللہ کی ذات پر سے، زبان سے تو بہت ہم کہتے ہیں بھروسہ اللہ پر، لیکن دل سے صحیح معنوں میں ہمارا اللہ کی ذات پہ وہ اعتماد بھروسہ نہیں ہے جس طرح زبانوں سے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیز دوستو، آج یہ بہت زیادہ ہمارے قلبی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، اور توکل اسی کو کہتے ہیں۔ ہم نے توکل کا یا تو مطلب ہی نہیں سمجھا یا سمجھا تو غلط سمجھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ اپنا ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جاؤ، ارے اللہ ہے جو کرے گا۔ یاد رکھیں
اللہ ताला ने कुरान करीम की इस आयत में समझाया है कि तवक्कुल किसे कहते हैं। एक सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए कि मैं अपने ऊंट को बांध दूं तो अल्लाह पर भरोसा करूं या अपने ऊंट को यूं ही छोड़ दूं और अल्लाह पर भरोसा करूं, किस तरह करूं। और ये एक ऐसा सवाल था सहाबी का कि उन्होंने पूरी उम्मत को सबक सिखला दिया कि अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, पहले ऊंट को बांध दो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। मतलब क्या, असबाब को इख्तियार करो, तदबीर इख्तियार करो, जद्दोजहद करो, कोशिश करो, कोशिश के बाद फिर अल्लाह पर भरोसा करो। तो तवक्कुल का मतलब कभी ये मत समझना कि भाई बस हम बैठे रहेंगे और अल्लाह ताला हमारे मसाइल हल करते रहे। अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मशीयत यह है कि तुम अल्लाह के कहने के मुताबिक जद्दोजहद, फिक्र, कोशिश, तदबीर, हुस्न तदबीर, ये सारी चीजें करने के बाद अब मामला यह है कि अल्लाह की जात के हवाले। अब मैं आपको ये सारी बातें बताने के बाद मकसद की तरफ लेकर आना चाहता हूं। मैंने इन वाकयात को तवक्कुल की लाइन से क्यों समझाया आपको, कि हम ये चाहें कि हमारे हालात बदल जाएं, हम ये चाहें कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, सबको रोजी रोजगार मिल जाए, मुल्क में अच्छे इंतजामात हो जाएं। जब हम ये चाहें तो हम सोचें कि भाई ये सब बातें अल्लाह करने वाला है, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। बेशक ये तो सारी चीजें अल्लाह ने कुरान को इन तमाम बातों से सजा दिया है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लेकिन अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि बगैर कुछ जफाकशी किए, बगैर तदबीर किए, बगैर हुस्न इंतजाम किए, बगैर कुछ किए तुम कभी अल्लाह पर इस तरह का एतमाद न करना। क्योंकि खुद अल्लाह ने कहा तुम्हारी हालत में उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक तुम खुद अपनी हालत बदलना ना चाहो। तो अपनी हालत बदलना है तो भी तदबीर करना है, मुल्क के हालात अगर बदलने हैं तो सबको मिलकर फिर भी तदबीर करना है। उसके बगैर हालात नहीं बदल सकते। हाँ, सब कुछ करने के बाद अब उस पर इस तरह भरोसा ना हो कि नहीं हमने सब कुछ अच्छा इंतजाम कर दिया अब हालात बदल जाएंगे। नहीं, सब कुछ करने के बाद अब ये कहना है कि भाई इंतजाम तो हमने कर लिया, वोट हमने डाल दिया, सबने मिलकर डाला, अच्छे इंसान के लिए वोटिंग किया, अच्छे इंसान को अपना कैंडिडेट बनाया, अच्छे इंसान को हमने सोचा कि पार्लियामेंट में जाए ताकि वो अच्छी सोच ले और लोगों के बारे में, अपने मुल्क में रहने बसने वालों के बारे में अच्छी फिक्र पैदा करे। ये हमारा काम था। अब ये काम करने के बाद अब अल्लाह की जात पे एतमाद, अल्लाह पर भरोसा। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, हमने जो करना था कर दिया। अब अल्लाह अगर चाहेंगे हालात बदल जाएंगे, अल्लाह अगर चाहेंगे हमारे हालात दुरुस्त फरमा देंगे। इस एतबार से तवक्कुल करना चाहिए। इस बुनियाद पर मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, ये बार बार मैं याद दिला रहा हूं कि इस वक्त वोट करना जो हमारे लिए 7 मई का दिन आ रहा है, ये हमारे फराइज में से एक फरीजा है। और मैं इसलिए नहीं कहता कि ये वोट डालकर हम किसी एक बंदे को जिता रहे हैं, सिर्फ ये मकसद नहीं है। उसके पीछे मकसद ये है कि एक अच्छा इंसान जाएगा तो याद रखें कि ये वोट हमारे दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा, ये वोट हमारी मस्जिदों की हिफाजत के लिए होगा, ये वोट हमारी माँ बहनों के हिजाब के हिफाजत के लिए होगा, हमारी माँ बहनों के हुकूक की हिफाजत के लिए होगा। ये वोट हमारी जो मुस्लिम लॉ है उसमें दखल अंदाजी से ये बचेगा। इस बुनियाद पर ये वोट हमारे लिए मिली और मजहबी फरीजा बन गया है। वोट इसलिए नहीं कि हमारा एक कैंडिडेट जीत जाएगा, ये मकसद नहीं है। मकसद सामने ये रखना है कि हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं
لوگوں کی ذہنیت کچھ اس طرح خراب ہو رہی ہے کہ اس ملک میں تانا شاہی کا قانون لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلم لا یہ بالکل ختم کر کے ہمارے آئلی اور مذہبی قوانین کو ختم کر کے ہمارا ہر حق بالکل دبا کر کے ہمیں ایک طرح کی غلامی کی زندگی جینے پر مجبور کرنے کی پلاننگیں اور کوششیں ہو رہی ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے دوستوں. اس لیے میں اپیل کروں گا, گزارش کروں گا کہ ہر ہمارا جو بھی شخص جس کا جو ووٹر ہے اور جس کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے, جس نے ووٹنگ میں اپنا نام ڈلوا رکھا ہے, یہ غفلت میں نہ رہے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے. آپ کو بڑا تعجب لگ رہا ہوگا کہ مسجد میں یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. یہ باتیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں اور مسجد سے ہی ہو رہی ہیں. اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ یاد رکھنا, اگر اس وقت تم نے اپنے اندر احساس پیدا نہیں کیا, تم نے اپنے ضمیر کو جگایا نہیں, اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا, تو شاید وہ دن دور نہیں کہ ان مسجدوں میں ہمیں آنے سے روک دیا جائے گا, ہمارے حقوق چھین لیے جائیں گے, ہماری داڑھی ٹوپی ہمیں یہ لباس پہننے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیا ابھی ہماری مسلم ماں بہنوں کو کالجوں کے اندر اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات نہیں کیے جا رہے, ان کے حجاب پر پابندی نہیں لگائی جا رہی؟ اور آپ کو کیا پتا ہے, ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی کچھ عورتیں ووٹنگ ڈالنے کے لیے حجاب میں گئی, ان کے نقاب اور حجاب کو اتروا کر انہیں چیک کیا جا رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ حالات اس طریقے سے ملک کے اندر بنے. اس لیے اشارے کو کافی سمجھو اور یہ سوچ کر کے کہ ہمارا ایک ووٹ بھی قیمتی ہے. سبھی حضرات, کیا مرد کیا عورت, کیا جوان بچے کیا جوان لڑکیاں, ہر ایک ووٹنگ کے لیے باہر نکلنا چاہیے. اور گزارش یہ ہے کہ صبح سویرے نکل کر اپنے سارے کاموں سے پہلے اس کام سے فارغ ہو کر اپنے کام میں مشغول ہو جائے. یہ گزارش ہے, عاجزانہ آپ سے التماس ہے, اپیل ہے, یہ آپ بھی کریں اور آپ کے آس پاس پڑوس والوں کے لیے بھی آپ خود کوشش کریں. جو کمزور ضعیف ہیں انہیں پولنگ بوتھ تک لے جا کر کے ووٹ ڈلوانے کی فکر پیدا کریں. اور یاد رکھیں کہ کوئی ہم میں سے ووٹنگ بیچنے نہ پائے اور پیسے لے کر ووٹ ادھر ادھر نہ کرنے پائے, ایسی بھی ہماری کوشش ہونا چاہیے. پیسے لے کر آپ کسی کے اپنا ووٹ حوالے کر رہے ہیں جو صحیح کینڈیڈیٹ نہیں ہے, تو سمجھ لو کہ آپ قوم کے بہت بڑے مجرم ثابت ہوں گے, اور دنیا میں جو تمہیں سزا ملے گی اللہ کے ہاں بھی آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے. اس بنیاد پر سبھی حضرات سے میری یہ کہنے کی مطلب جو ہے گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ ہلکے میں مت لینا. آگے آنے والے حالات ایک دن کی آپ کو یہ مشکلات ہمیشہ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گی. ایک دن کی یہ مشکل ہے, ایک دن کی یہ پریشانی ہے, اس کے آگے آئندہ آپ سکون سے سو سکو گے. اس لیے میرے عزیز دوستو, ہر جگہ چیخ چلا کر اپنی عوام کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں ہے عزیز دوستو. ایک ہی مقصد ہے کہ یاد رکھ لینا, حالات کچھ ایسے بن رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے تمام آئلی مذہبی معاملات ختم کر دیے جائیں گے. اس ملک کے حالات ایسے نازک ہیں. اس بنیاد پر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ نہ سوچیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہ بھائی اللہ کے حوالے ہے, اللہ جو چاہیں گے ہوگا. اللہ نے خود کہا ہے تم اگر حالات اپنی بدلنا نہیں چاہتے ہو تو اللہ بھی نہیں بدلتا. یہ کبھی مت سوچنا کہ یہی توکل ہے. اس لیے میں نے توکل پر بات کی اور یہ سمجھایا کہ توکل کا صحیح مطلب کیا ہے. ووٹ جا کر ڈال کر آ کر اب رزلٹ اللہ کے حوالے کرنا. اب اللہ تیرے حوالے, اب اس کے آگے کیا ہوگا وہ اللہ کے حوالے. ہم ووٹ بھی نہ ڈالنے جائیں, گھر میں ہی بیٹھے رہیں اور سوچیں کہ اللہ کے حوالے, اللہ جو چاہے گا کرے گا. یہ بہت بڑی بھول ہے. وہ شخص ناسمجھ ہے, نادان ہے, دین سے کوسوں دور ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کے حوالے ہوں, اللہ جو چاہے وہ کرے.
اس لیے شریعت کے دائرے میں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ یاد رکھ لینا، یہ کوئی اللہ پر بھروسہ نہیں کہ بغیر ووٹ ڈالے اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ ووٹ ڈال کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا یہ توکل کہلائے گا۔ اور اللہ جب بندہ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ اور اس حسن نیت کے ساتھ ووٹ ڈالے گا کہ اے اللہ آپ کے یہ بندے بہت پریشان ہو گئے، ظالم نے ہر طرح سے تنگ گھیرا کر رکھا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں میں ڈال رکھا ہے۔ آج اگر یہ کبھی آپ نے سنا تھا ہمارے ملک بھارت میں، ہندوستان میں، کہ اگر کبھی کوئی نمازی روڈ پہ نماز پڑھنے لگے تو پولیس افیسر آ کر پیروں سے لات مار کر اس کو گرانے لگے؟ کبھی آپ نے سنا تھا؟ اب اس سے بدتر حالات کیا ہیں یہ مسلمانوں؟ ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یہ بہت بدترین حالات میں ہم چل رہے ہیں۔ ہماری داڑھی ٹوپی سے الرجی ہو رہی ہے، ہمارے مدارس سے الرجی ہو رہی ہے، ہماری مسجدوں سے، مراکز سے انہیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو بتاؤ کیا ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم حکمرانوں سے ہماری نجات عطا فرمائے؟ اور ہمیں کیا کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہم سے ہٹائے؟ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، یہ ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ایسے ظالم حکمراں کو ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہیں کرتا۔ آج کوئی دعا مانگتا ہے؟ ہر ایک بس اپنے اپنے میں مگن ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں کتنا آپ کو جھنجھوڑا جائے۔ اور بھائی سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو جاگا ہوا ہے اور غافل ہے اس کو کس طرح ہم جگائیں؟ اس لیے احساس پیدا کرو، ہمارے ہر مرد و عورت، خواتین، بچے بچیاں جو بھی ووٹنگ دینے کے لائق ہیں، ان سب کو ووٹ دینا یہ مذہبی فریضہ ہے، بنیادی فریضہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ حالات کو بدلنے کے لیے یہ بہت بڑا ہمارا عمل دخل ضروری ہے، توکل اسی کا نام ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جب مجھ پر اعتماد کرو گے اور یہ تدبیریں کرو گے تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے ظالموں کو نہیں بخشا اس دنیا میں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اوقات بتائی، تو آج کا فرعون قارون جو بھی ہوگا پھر وہی اللہ ان فرعون و قارونوں کو بھی، ان سے بھی ہمیں اللہ نجات دلائے گا۔ اس بنیاد پر ضرورت اس بات کی کہ کم سے کم حکمت عملی تو اپناؤ، پالیسی تو اپناؤ، حسن تدبیر تو کرو، جو ہے حسن انتظام تو کرو۔ اس ظالم حکمراں سے نجات پانے کے لیے جو بنیادی ہماری ضرورتیں ہیں اس پر تو عمل کرو، باقی اللہ کے حوالے، باقی اللہ جو چاہے گا وہ۔ لیکن آج بھی غافل ہیں لوگ، آج لوگ اپنے اپنے میں مگن ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کرنا، آنے والے دن ہمارے لیے اس سے بھیانک ہے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے یہ بات بتائی کہ یہ اگر مسلمان ہوشیار اور بیدار نہیں ہوا تو اس ملک کو اسپین اور برما بنانے کی سازش ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح قتل عام کر کے کاٹا جائے گا۔ اس وقت تم بہت کچھ پکارو گے، وہ پکار کوئی فائدے کی نہیں ہوگی۔ اس وقت تم بہت مورچے نکالو گے، جلسے جلوس کرو گے، تم پروگرامات کرو گے، مورچے کرو گے، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ضرورت اس وقت تھی کہ جس دن آپ کو ووٹ دینا تھا، جو آپ کے لیے، آپ کے دیش کے لیے، اس کے مستقبل کو بدلنے کی طاقت رکھتا تھا، اس دن آپ نے اس طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ بعد میں آپ لاکھوں کروڑوں مل کر طاقت استعمال کرو، اس وقت کی وہ طاقت آپ کی بیکار ثابت ہوگی، اور اس دن آپ کا ایک ووٹ ملک کے مستقبل کو بدل دے گا۔ آپ کا ایک ووٹ اتنا قیمتی ہے کہ وہ آپ کے حالات زندگی کو بدل دے گا۔ آپ کو پتا ہے آپ کے موت و زندگی کے پروگرامات سنسد میں بیٹھ کر بنائے جا رہے ہیں؟ آپ کو کچھ پتا ہے کہ آپ کے تعلق سے کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں؟ اور اب تو علل اعلان ان باتوں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلم قوم سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اس کا آرکشن ہمیں ختم کرنا ہے، اسے ہمیں کوئی سہولت نہیں دینا ہے، ہم اس کو کسی قسم کا سرکاری لابھ لینے نہیں دیں گے، سرکاری نوکری نہیں دیں گے، سرکاری کوئی تمہیں رعایت نہیں ملنے والی۔ یہ سارے پروگرامات
बन चुके हैं, बस ये इलेक्शन इसका इंतजार है, इसके रिजल्ट के बाद सब पर अमल शुरू हो जाएगा। इस बुनियाद पर मुसलमानों अपने ज़मीर को जगाओ, फिक्र करो और देखो हम में से कोई मुनाफिक ना पैदा होने पाए और पैसे की खातिर, जाती मफाद की खातिर हमारा वोट तकसीम करने ना पाए। और अल्लाह के वास्ते कभी वोट को तुम उस वोट को बेचने की और खरीदने की कोशिश मत करना। सबसे बड़ा बेईमान इंसान वो होगा जो अपने वोट को 500 रुपए के बदले बेच करके अपने ईमान का सौदा कर ले। ये कभी कोशिश नहीं करना। बस कोशिश अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुल्क के हालात बदले, लोग संसद में अच्छे लोग जाएं, अच्छी सोच वाले जाएं, अच्छी फिक्र वाले जाएं और हमारी ताकत एक साथ हो, एक कुव्वत बने, पूरे मुल्क के मुसलमानों की एक ताकत लोगों के समझ में आए। आज हमारे इंतशार से, हमारे आपसी झगड़ों से, हमारे आपसी इख्तिलाफ की वजह से आज ये सूरत हाल है कि वो लोग जो यहाँ सिर्फ 2% कौमें हैं, सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है, वो सरकार से जो चाहे वो मनवा ले और क्या मजाल है कि कोई आंख उठाकर उनकी तरफ देख सके। और आज हम 20-25 करोड़ हैं, इतनी तादाद में होकर भी हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम समंदर के झाग की तरह। ये इसलिए कि हमने हर जगह कीड़के, हर जगह सड़े हुए लोग हैं, हर जगह हर इलाके में बदबूदार लोग हैं। वो हर जगह हमारे इख्तिलाफात को लोगों के सामने लाकर बताना चाहते हैं कि हमारा इत्तिफाक नहीं है। इस बुनियाद पर जरूरत इस बात की है कि मुत्तहिद हो, मुत्तफिक हो, हम मशरब हो, एक साथ हो, एक साथ जिए, एक साथ मरे। इंशाअल्लाह ये कुव्वत बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, बशर्ते कि ऐसे हम बन जाए। तो बहरहाल अजीज दोस्तों, कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें बताकर मकसूद बताना यह है, आखिरी बात, कि भाई उस दिन वोट डालना जरूरी है, फर्ज ऐन है। भले धूप हो, छांव हो, गर्मी हो, बारिश हो, आप, मेरी गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर पहला ये काम कर डालें। सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआ करें और इस पर अमल करें, वोट डालें, 100% हमारा वोट पड़े और फिर उसके बाद अल्लाह से आकर के, अल्लाह जितना हमारे बस में था हमने तो उतना कर दिया, अब इसके आगे जो कुछ भी है उस पर तेरी कुदरत है, तू अगर चाहेगा तो जालिम हुक्मरानों से हमारे मुल्क को पाक साफ कर देगा, अगर तेरी मर्जी जो होगी अल्लाह उसी के मुताबिक होना है। हम तुझसे फरियाद करते हैं कि इन जालिमों से हम तंग आ गए हैं, ए अल्लाह तेरी इबादत से हमें रोक रहे हैं, ए अल्लाह हम कहां जाएंगे। इस बुनियाद पर अगर बंदा आजिज होकर अल्लाह से फरियाद करेगा, अल्लाह की कुदरत में, ताकत में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छे अच्छे फिरौनों का नामो निशान मिटा दिया अल्लाह ने, आज के फिरौन क्या ताकत है। इस बुनियाद पर ये काम हमें करना है। तो भाई सभी हजरात, मैं बेदार समझना चाहता हूं, बेदारी आपके अंदर ये पैदा हुई या ना हुई, सभी हजरात इस काम को करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, एक जबान होकर और अपने लिए भी, अपने मस्तूरात के लिए भी, अपने बीमारों के लिए भी वोट डलवाने की फिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, ये बहुत जरूरी है मेरे भाई, समझने की कोशिश करें। कोई वजह नहीं है जो बार बार आपको कन्विंस किया जा रहा है, क्योंकि ये जगाने की कोशिश की जा रही है, बार बार आपके दिमाग में इस बात को हम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि काश समझ लें और आगे आने वाले हालात से आप आगाह हो जाएं। इस बुनियाद पर यह ना सोचना कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ होगा। प्लान तैयार हो चुका है, बन चुका है प्रोग्राम। फिर सिर्फ ये 2024 का इलेक्शन है, उसके बाद आपको इलेक्शन देने की भी, वोट डालने की भी जरूरत नहीं है, इलेक्शन ही नहीं होगा। आपने देखा है ना, बहुत सारे ममालिक हैं हमारे, आज सब कुछ पता है, कोरिया है देखो और दीगर ममालिक हैं, बिल्कुल वही पैटर्न हमारे मुल्क में होने वाला है। वन नेशन वन मुल्क, एक ही नेशन चलेगा, इलेक्शन भी नहीं होगा, कोई हमारे खिलाफ में, अपोजिशन में खड़े होने की ताकत भी नहीं रखेगा। इसलिए आज समझ जाओ और ये आने वाले दिन में हमें बदलाव चाहिए। और याद रखें, ये हमारा डेमोक्रेटिक मुल्क है, लोकतंत्र, इसको बचाना बहुत जरूरी है, वरना आप किसी भी मजहब पर चल करके आराम से इस मुल्क में रहना चाहे नहीं रह सकते। तानाशाह जो चाहेगा वही होगा, इसलिए उखाड़ फेंकिए ऐसे तानाशाह को,
نکال دیجئے، اپنے اللہ سے بھی دعا کیجئے اور اپنے اوٹ میں وہ اتنی بڑی قیمتی طاقت پیدا کر کے ایک جگہ سب کے ووٹ پڑے تاکہ وہ قوت استعمال کر کے ایسے تاناشاہوں کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔